کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب پڑھی حجت اللہ البالغہ میں تو آنکھیں کھل گئی۔ 77-78 کی بات ہے جب پہلی مرتبہ حجت اللہ البالغہ پڑھنے کا موقع ہوا، اور وہ بھی اساتذہ نے مسلسل توجہ دلائی کہ اس کو پڑھو۔ دیکھو حضرت رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے، اب تک وہ بات یاد آتی ہے۔ کمال کی بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ہم، یہ نماز استعداد پیدا کرتی ہے اللہ کی زیارت کی۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، ان پچھلی 3 صدیوں میں اتنا بڑا آدمی ہے ہی کوئی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ایسا بڑا آدمی ہے ہی کوئی، عالم دین کی جتنی شرائط آپ طے کریں نا سب پہ حضرت پورے اترتے، کمال کی ہستی تھی۔ شبلی جیسے مورخ نے ایک جگہ لکھا، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے ہاں یہ بھی معجزہ ظاہر، کرامت ظاہر ہونی تھی کہ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی اسلام کے دور زوال میں دلی میں پیدا ہوا، ورلڈ آرڈر مرتب کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر مسلمانوں کی حکومت میں کہیں جان ہوتی اور ورلڈ آرڈر اس وقت کا نافذ ہو جاتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے امریکہ نے ورلڈ آرڈر دیا اور وہ اب نافذ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں۔ ایسا ورلڈ آرڈر دنیا پر نظر رکھ کے اور اس کو مرتب کرنے والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آدمی ہیں، ان کے معاصرین میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی اتنی گہری نگاہ۔ اب دیکھیں یہ جتنے بچے ایکسرسائز کرتے ہیں نا یا ویٹ اٹھاتے ہیں، پہلے دن استاد اسے مثلا ایک پاؤ بتاتا ہے کہ اسے اٹھاؤ، مقدر ایسے چلاؤ، اتنی مرتبہ اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ 10 دن بعد اب بچہ اس پہ ٹرینڈ ہو گیا، وہ کہتا ہے اسے ڈبل کر دو، وہ کہتا ہے اسے پھر ڈبل کر دو، ہوتے ہوتے وہ اس کو جو ایک پاؤ نہیں اٹھا سکتا تھا ایک من تک لے جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ یہ جو صلاحیت بڑھنے کی چیز ہے، کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور حضرت کے علاوہ یہ کہیں غالباً نہیں ملتی۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نماز اصل میں انسان میں استعداد بڑھاتی ہے، استعداد کو پیدا کرتی ہے، آہستہ آہستہ زندگی پر بڑھاتی ہے، تاکہ موت کے وقت یا موت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھنی ہے نا اس کو برداشت کر سکے۔ وہ خدا کی تجلیات، یہاں یہی وہ اختلاف ہے جو اہل تشیع میں اور اہل سنہ میں ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہوگی ہی نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اہل سنہ کہتے ہیں اس دنیا میں تو اللہ کی زیارت نہیں ہوتی، مگر اس دنیا میں زیارت ہوگی، اور پھر وہ نصوص اور ساری عقیدے کی بحث ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس دن جو اللہ کی زیارت ہوگی، قرآن کریم کی کتنی صاف بات ہے۔ اللہ نے فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور قیامت کے دن میں ہم انہیں کافروں کو اپنی زیارت سے پردے میں رکھیں گے۔ اگر خدا کی زیارت ہونی نہیں ہے تو کافروں سے پردے میں رہنے میں عذاب کیسا ہے؟ وہ کہیں گے تمہیں کون سا ہو گئی؟ اللہ کہتا ہے نہیں، قیامت کے دن کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن وہ اللہ کی رویت اور اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو خدا نے سزا دی ہے نا انہیں، یہ سزا اسی وقت بنتی ہے جب ان کے مخالفین کو رویت ہوگی۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ میں کمال کی بات لکھی۔ یہ چند ایک آدمی ایسے ہیں جنہیں سبکن بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ شاطبی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، ابن عربی ہیں، فصوص الحکم ہے۔ مثنوی جیسی چیز دنیا کی کسی زبان میں نہیں،
ہم بلا خوف تردید عرض کرتے ہیں مثنوی جیسی چیز دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ خیر کثیر یہ بنیادی طور پہ بتاتی ہیں کہ دین ہے کیا۔